بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر عقل فلک پیماں ترکان شب خوں بے، یک ذرہ درد دل از علم فلاطوں بے، دی مغبت چبا من اسرار محبت گفت، اشکے کے فروخور دی از بادہ گلگوں بے، آن فقر کے بے تیغے صد کشور دل گیرد، از شوکت دارا بے از فر فریدوں بے، در دیر مغاں آئی مضمون بلند آور، در خان کہے صوفی افسانہ و افسوں بے، در جوئے روانے ماں بے منت طوفانے، یک موج اگر خیزد آ موج زجے ہوں بے، سیل کے تو آوردی در شہر نمی گنجد، این خون بر اندازے در خلوت ہاموں بے، اقبال غزل خوارا کافر نتواں گفتن، سودا بدماغش زد از مدرسہ بیروں بے۔ آج ہم غزل نمبر 18 پڑھیں گے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں عقل اور عشق کا موازنہ کیا گیا ہے۔ شب بیداری میں کی جانے والی اشک سحرگاہی کا حاصل بتایا گیا ہے، فقر کی دلوں پر حکومت کو واضح کیا گیا ہے، عامیانہ مضامین پر بات کرنے کی بجائے اعلیٰ موضوعات پر گفتگو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، خود اعتمادی سے کیے گئے کاموں کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، عشق کی وسعت سے عقل کی گھبراہٹ کو دکھایا گیا ہے، اور علمی اداروں کی جانب سے اقبال کی تعلیمات کو نظام تعلیم سے باہر رکھنے کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ سچ میں اقبال کے فارسی کلام سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی شعر کی تشریح مس نہ ہو۔ فیس بک پر دیکھنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ فارسی کلام اقبال کی یہ امانت ہر اس فرد تک پہنچ جائے جو اس کا متلاشی ہے۔ بر عقل فلک پیماں ترکان شب خوں بے، یک ذرہ درد دل از علم فلاطوں بے، آسمان کی بلندی کو چھونے والی عقل پر ترکانہ شب خون مارنا بہتر ہے۔ درد دل کا ایک ذرہ افلاطون کے علم سے بہتر ہے۔ ترکوں کا انداز جنگ یہ تھا کہ وہ دشمن کی بڑی بڑی افواج پر رات کی تاریکی میں شب خون مارتے تھے اور سوئے ہوئے غفلت کے ماروں کو دبوچ کر زیر کر لیتے تھے۔ اس انداز کو علامہ صاحب نے یہاں تلمیح کے طور پر استعمال کر کے کہا کہ عقل جو ویسے تو انسان دوست ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور دشمن بن جاتی ہے، اسے زیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے لو لگاؤ اور سوئی ہوئی عقل کو زیر کر کے عشق الہی کی جوت اپنے دل میں جگا لو۔ اس طرح اگر تمہاری عقل کے پاس افلاطون، ارسطو اور پوری دنیا کے فلسفوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں اگر درد دل کا ایک ذرہ حاصل کر لیتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ عشق الہی کی جاگ لگ جانے سے تمہاری عقل دنیا میں ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرے گی اور اللہ کے معاملے میں تمہارے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گی۔ عقل اور عشق کی کشمکش اردو اور فارسی شاعری کا پرانا مضمون ہے۔ عشقیہ شاعری میں عقل مصلحت اندیشی اور احتیاط کے معنی میں آتی ہے اور عشق اس والہانہ محبت کے معنی میں جو آداب مصلحت سے ناآشنا اور وضع احتیاط سے بیگانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ صوفیانہ شاعری میں عقل سے مراد منطقی استدلال ہے جس کے ذریعے ظاہر کا دھندلا سا تصور قائم ہوتا ہے، جبکہ عشق سے مراد
جذب باطن ہے جس کی بدولت طالب کا پردوں کو ہٹا کر حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ اقبال نے عقل اور عشق کے تصورات پر فلسفہ وجدانیت کا رنگ چڑھایا اور کہا کہ اپنی وجدانی طاقت سے آزاد عقل کو محکوم کر کے اسے اپنے عظیم مقاصد کے لیے قابل عمل بنا لو۔ بقول اقبال، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکوں کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ جواب میں دل کہتا ہے، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ عقل راز کو سمجھ کر اس کا ادراک کرتی ہے، جبکہ عشق اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی عشق حقیقت ہستی کا بلا واسطہ مشاہدہ کرتا ہے۔ عقل زمان و مکان کی پابند ہے، جبکہ عشق زمان و مکان کی حدود سے نکل کر اس عالم نامحدود میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت بے حجاب ہوتی ہے، اور یہ معرفت کا مقام ہے۔ عقل کی منزل ہستی مطلق کی معرفت ہے، وہ خدا جو ہے لیکن اس کی جستجو ناتمام ہے۔ عشق خدا نما ہے جو راہ طلب میں عقل کی رہبری کرتا ہے۔ گویا اقبال کے نزدیک عقل اور عشق میں بنیادی تضاد اتنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ ابتدائی مراحل پر تو عقل ہی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ بو کر۔ عقل میں بہت سی صفات موجود ہیں، البتہ اس میں وہ جوش و خروش، تڑپ اور حرکت اور وہ جرت نہیں ہے جو عشق کا شیوا ہے۔ اگرچہ عقل حقیقت کے دروازے تک خود پہنچ جاتی ہے، لیکن اکیلے حقیقت کبریٰ تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقل ہم عشق است و از ذوق نگاہ بیگانہ نیست، لیکن این بیچارہ را آن جرت رندانہ نیست۔ اقبال عقل کی عظمت، افادیت اور ضرورت سے منکر نہیں، لیکن عقل کی ایک قسم کو عیار سمجھتے ہیں جو 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اس کا کام خود پسندی، انانیت، انکار، تردد، تشکیک، ہوسرانی اور کثرت نعمت کی جستجو ہے۔ یہ عموماً ہوس، لالچ، مادیت، محبت دنیا اور عیش و عشرت پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ عقل کی یہ شکل آدمی کو ظالم و جابر اور سفاک بنا دیتی ہے۔ عقل کی دوسری صورت میں غور و فکر، تدبر، حکمت اور مسائل سے آگاہی ہے۔ اقبال کے نزدیک جب عقل حرص و ہوس کے دائرے میں رہ کر فعال ہوتی ہے تو انسانی وجود کی قبائے شرافت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور انسان نوع انسان کا شکاری بن جاتا ہے، اور جب یہی عقل عشق کے جذبات سے سرشار ہو جاتی ہے تو انسان نسل انسانی کا محافظ اور خیر خواہ ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان چند معلوم حقائق سے نامعلوم کی طرف عقل کی روشنی میں بڑھتا ہے تو یہ عقل کیسے کیسے عقدے کھول دیتی ہے کہ جن سے انسان کو ایک گونا لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک منزل پر پہنچنے کے بعد عقل کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ کئی اور نامعلوم راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اسے یک گونا سرور تو حاصل ہو جاتا ہے، مگر کبھی یہ اطمینان نہیں ملتا کہ اسے اس کی منزل مل گئی ہے۔ اس بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کا راستہ جو اقبال نے بتایا ہے وہ دل بینا کی طلب ہے۔ یہ انسان کو قلب مطمئنہ کی منزل پر لے جاتا ہے اور اس کے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال عقل کی ہماگیریت، اس کی استعداد اور دنیا پر اس کی حکمرانی کا اقرار کرتے ہیں،
کہ کائنات کے خاک و نور پر عقل کا سکہ جاری ہے۔ یہ عقل ہی ہے کہ جس نے کائنات کی مٹی اور برق کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد وہ مکمل علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کے مرحلے میں ودیعت کیا تھا۔ عقل اس شان و شوکت اور جلال کی حامل ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا ڈالا ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی عقل سے الجھنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک دل ہے جو ہر وقت عقل سے الجھتا رہتا ہے۔ یہ بے لگام عقل کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب روح ربانی کا مسکن ہے۔ انبیاء کا قلب وحی وصول کرنے والا ہوتا ہے، اور عام انسانوں کا قلب عقل سے ماورا ہو کر احکام وحی کی پاسداری کرے تو یہ عقل سے الجھ کر اسے صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے۔ ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زد سے۔ عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے۔ عقل کی ہماگیریت اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے تسلط کو دیکھ کر ہر شخص یہ مان جاتا ہے کہ عقل کی حکومت ہی جائز ہے، اور راستے کو روشن کرنے کا واحد ذریعہ یہ عقل ہے۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، جذبات بھی عقل مند ہوتے ہیں، اور ان فلسفیوں کو میری باتوں کی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل جنون کی چالیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں، اس لیے یہ خرد کی گرفت سے باہر ہوتی ہیں۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک۔ اور حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اسے جن بڑے بڑے سوالات کا سامنا ہے وہ یہ ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میرا آغاز میری تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یا اس کے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا؟ اور کیا میرا انجام میری وفات کا دن ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا میں خود بخود بن گیا ہوں، یا میرا کوئی خالق ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہے گی، یا اس کا کوئی ایک آغاز اور اختتام ہے؟ کیا اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، یا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ اگر کوئی خالق ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا مجھ سے اور اس کائنات سے کیا تعلق ہے؟ ان سوالات پر جن لوگوں نے غور و فکر کیا وہ فلسفی کہلاتے ہیں، اور ہر فلسفی اپنی عقل کے بلبوتے پر ان سوالات کے مختلف جوابات تک پہنچتا ہے۔ ان جوابات کا زیادہ تر نتیجہ ارتباب، شک اور بے یقینی ہے۔ ان کی عقل نے انہیں کسی متعین منزل تک لے جانے کی بجائے شکوک و شبہات کی وادیوں میں پٹخ دیا، جس پر اقبال نے یوں تبصرہ کیا ہے کہ افلاطون کی قبیل کے سب لوگ اپنی عقل کی بے یقینی کی وجہ سے حاضر اور غائب میں الجھے ہوئے ہیں، اور مقام اعراف یعنی وہ لوگ جن کی منزل نامعلوم ہے، اس مقام میں سارے کے سارے اہل عقل جا بیٹھتے ہیں۔ تڑپ رہا ہے فلاطون میان غیب و حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف۔ انسانوں کا ایک اور طبقہ انہی سوالات کا ایک اور انداز میں شروع سے جواب دیتا رہا ہے، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء نے ایک ہی جواب دیا ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان ہستیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جوابات ان کے اپنے ذہن کی پیداوار اور ان کی سوچ و بچار کا نتیجہ ہیں، بلکہ سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ جوابات انہیں اللہ سے وحی کے ذریعے ملے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ ان کے جواب میں بے یقینی کا شائبہ تک نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کا پہلا جملہ یہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ کتاب اہل شک کو دعوت دیتی ہے
کہ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب یا اس کی صورت جیسی کوئی دوسری صورت یا اس کی ایک آیت جیسی کوئی دوسری آیت مقابلے میں لے آؤ۔ آج تک کسی نے آسمانی وحی کے اس چیلنج کا مقابلہ تو نہیں کیا۔ البتہ جدید سائنس نے ان سوالات سے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اللہ کو کس نے دیکھا، یہ کائنات تو حقیقی ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ روح کا ہمیں کیا پتا، یہ جسم تو سچ ہے، اسے توجہ کا مرکز بناؤ، اور آخرت کی کسے خبر، دنیا کی فکر کرو۔ سائنس کے اس رویے نے انسانوں کی بڑی اکثریت کو اپنے خالق سے دور کیا، لیکن انسان بھلا اپنے بارے میں بنیادی سوالات کو جاننے سے کیسے رک سکتا ہے؟ لہٰذا خواہی نہ خواہی انسان اب بھی انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے فلسفہ اور مذہب سے رجوع کرتا رہتا ہے۔ عقل کی فلسفیانہ بے بسی اور سائنس کی بے رخی کی بنیاد پر علامہ صاحب اپنی نظم وحی میں کہتے ہیں کہ وہ بے قدر عقل جو انسان کو یا تو شکوک و شبہات میں ڈال دے یا اس کے بنیادی سوالات سے ہی منہ موڑ لے، یہ انسانوں پر حکمرانی کرنے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم گمان و ظن اور انداز و قیاس کو اپنا رہنما بنا لیں تو اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے خرابی کا شکار بنا لیں گے۔ اس عقل نے جو تشکیک اور ریب سے باہر نہ آ سکی، اور جس عقل نے نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی نہ رہنے دیا، جو اللہ، آخرت اور روح سے منہ موڑ کر لا تعلق ہو گئی، اس میں تو کوئی بھی عمل کسی جذبے سے منسلک ہی نہیں ہے۔ ایسی عقل کی روشنی سے زندگی کی تاریک رات میں اجالا کرنا ناممکن ہے۔ یہ تہذیب جس کا نعرہ ہے کہ کوئی اچھائی اچھائی نہیں اور کوئی برائی برائی نہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم کس بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور کس بات کو برا سمجھتے ہیں۔ عقل کی اس الجھائی ہوئی گتھی کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس گرہ کو کھولنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ جو الحی ہے، جو الحیات ہے، جو زندہ ہے، جو زندگی بانٹنے والا ہے، جو مبدأ حیات ہے، وہی اس زندگی کے رازوں کی شرح کرے، وہی ڈیفائن کرے کہ زندگی کیا ہے اور اس کی امامت کے اصول کیا ہیں۔ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات، خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا وا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات، دے محبت چبا من اسرار محبت گفت، اشکے کے فرو خردی از بادائے گلگون بے۔ ایک کم سن ساکی نے کل مجھے محبت کا راز بتایا کہ ایک آنسو جو تو پی لے سرخ شراب سے بہتر ہے۔ اس شعر میں شب بیداری کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں رات کو جاگ کر ایک آنسو بہایا جاتا ہے تو اس کا سرور بیش قیمت سرخ شراب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی تجربہ کار پیر مغاں نہیں بتا رہا، بلکہ ایک مغبچہ یعنی کم سن ساکی بتا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بات نہ تو کوئی راز ہے اور نہ ہی کسی تجربے کی مرہون منت ہے، یہ ایک عام سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کنیکشن کے بحال ہونے سے انسان میں بے خودی اور سرشاری کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اس محبت الہی کے آنسو کے ایک قطرے میں اتنی زیادہ آگ ہوتی ہے جو پورے انسان کو اپنے سوز کی لپیٹ میں لے کر اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے، اور انسان میں ایسی روح بیدار ہو جاتی ہے جس سے درخت، پھول، تمام جاندار، پہاڑ اور ستارے محروم ہیں۔ تب ہی یہ انسان اشرف المخلوقات کہلائے جانے کا مصداق بن جاتا ہے۔ مجھے پھونکا ہے سوزے قطرہ اشک محبت نے، غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں،
جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے، شجر میں، پھول میں، حیواں میں، پتھر میں، ستارے میں۔ تم کوئی 30 40 50 60 سال کے انسان نہیں ہو، بلکہ ایک پرانے درخت ہو کہ جسے رب العالمین نے عالم ارواح میں بنا کر عہد الست لیا تھا۔ دیگر حیوانات کا جسم ان کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے، لیکن تمہارا جسم کسی حیوان کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس روح کے لیے بنایا گیا ہے جسے چند سالوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا تمہاری اصل حیوان نہیں ہے، بلکہ تم ایک روح ہو جو اللہ سے منسلک ہے۔ اگر تم اپنے جسم کو ایک حیوان سمجھتے رہے تو تم نے اپنی روح کی حقیقت کو نہ پہچانا۔ اس کی پہچان کے لیے سحری کے وقت آنسو بہاؤ جو تمہاری روح کے درخت کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں، اور ان اشکوں کی عدم دستیابی سے یہ شجر مرجھا جاتا ہے جو تمہارے رب سے تعلق کا واسطہ ہے۔ گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی۔ فقر کے بے تیغ صد کشور دل گیرد، از شوکت دارا بے از فر فریدوں بے۔ وہ فقر جو تلوار کے بغیر سینکڑوں دلوں پر حکومت کرے، دارا کی شان و شوکت اور فریدون کی آن بان سے بہتر ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے فقر کہہ کے فقر کو ایک خاص معنی میں لیا ہے۔ عام طور پر فقر یا فقیری کو ایک لاچاری اور بے بسی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے اس فقر اور فقر کا موازنہ ایک نظم میں یوں کیا ہے کہ ایک فقر ایسا ہے جو صیاد یعنی شکاری کو بزدل بنا دیتا ہے، اور بجائے شکار کرنے کے وہ خود شکار بن جاتا ہے۔ ایسا فقر اگر قوموں میں در کر جائے تو انہیں مسکنت و ذلت اور لاچاری کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں دوسری قوموں کا محکوم بنا دیتا ہے، اور غلامی سے نجات پانے کا جذبہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ جبکہ ایک وہ فقر ہے جسے پا لینے سے ایک بندہ مومن پر زمانے پر حکومت کرنے کے راز افشا ہو جاتے ہیں۔ اس فقر سے انسان کی مٹی کیمیا بن کر اکسیر کا کام کرتی ہے۔ وہ اکسیر جسے چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے، اور یہ وہ فقر ہے جو حضرت امام عالی مقام کا سرمایہ ہے۔ وہ فقر اپنے اندر امامت اقوام رکھتا ہے، اور وہی فقر مسلمانی کی اصل میراث ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ ایک فقر شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ یہ فقر انسان کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ ایسی امامت انسان کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے سے ملتی ہے جو تمہاری روح کا منبع ہے۔ اس کی محبت انسان کو اشیاء کی محبت سے آزاد کر دیتی ہے، اور وہ مخلوق کی محبت کا جذبہ لے کر ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مخلوق کی خدمت میں ہی خالق کی رضا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ مثبت کاموں میں مشغول رکھتا ہے، پھر وہ شخص پورے عالم کی محبت کو فتح کر لیتا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ ایسے فقر والے فقیروں کی لوگوں کے دلوں پر حکومت اگر دیکھنی ہو تو دارا کے مقابلے میں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور فریدون کے مقابلے میں شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو کہ جن کی حکومتوں کا امتداد زمانہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ فقر غیور جس نے پایا، بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی۔ مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ در دیر مغاں آئی مضمون بلند آور،
در خان کہے صوفی افسانوں افسون بے۔ تم رندوں کی محفل میں آئے ہو تو بلند مضمون لاؤ، افسانہ اور شعبدہ بازی صوفی کی خانقاہ میں ہی بہتر ہے۔ جب تک تم دنیا دار صوفی کی محفل میں بیٹھتے تھے، افسانوی باتیں اور شعبدہ بازیاں وہاں زیب دیتی تھیں۔ اب تم اس فقیر کے پاس آئے ہو تو اپنے خیالات کو بلند کرو، اعلیٰ پیمانے کی گفتگو کرو اور عظیم مضامین پر بات کرو۔ تمہیں اپنی اصلیت سے شناسائی حاصل کرنا ہوگی، غفلت کے پردے چاک کرنے ہوں گے۔ تیرا دل تو اس پیغام کا محافظ ہے جس پر دنیا کو فخر اور اللہ تعالیٰ کو ناز ہے۔ یہ پیام دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، لیکن ابھی تک یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اللہ کے اس آخری پیغام کو ابھی تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھا ہے۔ سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے۔ تجھے ابھی تک اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ تیرے پاس ایسا ساز و سامان بھی موجود ہے کہ جس سے تو لڑے بھیڑے بغیر دنیا کے تمام علاقوں کی حکومتوں کو فتح کر سکتا ہے۔ اگر تو اسلام کا عادلانہ نظام ایک ماڈل کے طور پر کسی ایک ملک میں قائم کر دے تو عدل و انصاف کی پیاسی دنیا اس ماڈل کی تقلید کرے گی اور اپنے اپنے علاقوں میں اسے نافذ کرے گی۔ اس طرح اسلام کا نظام پوری دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ تم نے میدان عرفات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پوچھا تھا کہ لوگوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری نسبت سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اس بات پر آج تک کوہ فاران کی خاموشی بھی گواہ ہے۔ لیکن اے غافل مسلمانوں، کیا تمہیں وہ وعدہ یاد ہے یا تم اسے بھلا بیٹھے ہو کہ تم نے دنیا بھر میں وہ قرآن پہنچانا ہے جو تمہارے پاس اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اگر تمہیں ایک آیت بھی یاد ہے تو اسی کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیماں بھی ہے۔ درجوئے روان ماں بے منت طوفانے، یک موج اگر خیزد آ موج زجے ہوں بے۔ ہماری رواں ندی میں اگر طوفان کی منت کیے بغیر ایک موج بھی اٹھ جائے تو وہ دریا سے بہتر ہے۔ خود اعتمادی، اپنی ذات پر بھروسہ اور سیلف ریئلائزیشن وہ چیز ہے جس کا اقبال نے ہمیشہ پرچار کیا ہے۔ اس شعر میں یہ سمجھایا ہے کہ خواہ ہماری قدر و قیمت معمولی ہو، ہماری مثال ایک جوئے کم آب جیسی ہو، ہمیں کسی بڑی طاقت سے مدد کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی کم پانی والی ندی میں اپنے بل بوتے پر اگر ایک موج ہی پیدا کر لو گے تو وہ اس طوفانی دریا سے بہتر ہے جو دوسروں کی دین کا مرہون منت ہو۔ خود کو ایک قطرہ ماننے والے یہ بھی دیکھ لے کہ اسی بوند میں ایک لامحدود سمندر موجود ہے۔ اپنی ذات کے اس لامتناہی سمندر کو دریافت کرو جو تمہیں بھی لامتناہی بنا دے گا۔ اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان،
تو کچھ نہ ہونے کے سحر میں کیوں گرفتار ہے؟ تو ہر وقت یہ کیوں سوچتا رہتا ہے کہ تیری جیب خالی ہے، تیرا بینک خالی ہے، تیرے گھر میں سامان نہیں ہے؟ تیرے اندر تو ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے جو دنیا میں بہت بڑا طوفان لا سکتی ہے، جس سے تو اس دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے، اس دنیا کے نظاموں کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتا ہے۔ کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے۔ گلشن میں بہار کا موسم ہے اور چاروں طرف پھول ہی پھول کھلے ہیں، تو جتنے چاہتا پھول اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایسے میں تیرا مسئلہ تیرے دامن کے تنگ یعنی چھوٹے ہونے کا تھا، اس وجہ سے تو نے باغ سے چند کلیاں لیں اور چلتا بنا۔ تو اگر عقل مند ہوتا تو اپنے دامن کو کشادہ کرنے کی تدبیر کرتا اور ڈھیروں پھول اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ سیلے کے تو آوردی در شہر نمی گنجد، این خواہ نبر انداز در خلوت ہاموں بے۔ جو طوفان تو لایا ہے وہ شہر میں نہیں سماتا، اس گھر کو برباد کرنے والے کے لیے صحرا کی تنہائی بہتر ہے۔ اے اقبال، تو عقل کے مقابلے میں عشق کا طوفان لے کر اس شہر میں وارد ہوا ہے۔ اس شہر والوں کی عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ عشق کا یہ سیلاب اس میں سما جائے۔ یہ عشق تو اہل عقل کے گھروں کو برباد کر دے گا۔ تو چاہتا ہے کہ عقل اپنی امامت سے دستبردار ہو جائے اور شہر یاری کی زمام کام عشق کو سونپ دی جائے۔ ایسا ناممکن ہے۔ اپنے عشق کے طوفان کو یہاں سے لے جاؤ، ہمیں اپنے شہروں کی بربادی نہیں چاہیے۔ اس عشق کے لیے دشت کی تنہائی درکار ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ مردہ لا دینی افکار سے افرنگ میں عشق، عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام۔ اقبال غزل خواں را کافر نہ تواں گفتن، سودا بدماغش زد از مدرسہ بیرون بے۔ شاعر اقبال کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے دماغ میں خلل ہے، اسے مدرسے سے باہر رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ اقبال تو سودائی ہے اور اسی وحشت میں یہ شاعری کرتا رہتا ہے۔ پاگل انسان پر کفر کا فتویٰ لگانا مناسب بات نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو اس کے پاگل پن سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے اور نظام تعلیم سے دور رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شاعری کو پڑھ کر آنے والی نسلیں اس کھوج میں لگ جائیں کہ اقبال کا تصور عقل کیا تھا، وہ عقل کی حکومت کو کیوں ناپسند کرتا تھا، اس کے نزدیک عشق کی عقل پر کیا برتری تھی، اور وہ عشق کی امامت کا کیوں قائل اور مبلغ تھا۔ اس کے نزدیک امامت و خلافت کا کیا تصور تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امامت کی حقیقت اور خلافت کے راز جان لیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔